بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں، کاپی اور قلم بھی تیار رکھیں، جو اہم نکات ہیں انہیں قلم بند کرتے جائیں۔ آج ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 59 تا 61 کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح وضاحت کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ آیت نمبر 59 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ولا اور نہ، یحسبن الذی گمان نہ کریں وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا سبقت لے جائیں گے، انہم بے شک وہ، لا نہیں، یعجزون عاجز نہیں کریں گے۔ اس کا بامعنی ترجمہ، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے یا اپنی چالوں سے عاجز کر دیں گے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اپنی چالوں سے، اپنے حملوں سے، اپنی تیاریوں سے مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ مسلمانوں کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو۔ کفار اگر کتنی بھی تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو بچ کر نہیں جا سکتے، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کو کمزور سمجھنا کفار کی غلطی ہے۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور دشمن کے تمام حملے، تمام کوششیں بیکار ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوئیں۔ ان آیات کا مقصد میں اللہ تعالیٰ کفار کو واضح طور پہ چیلنج کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اس وقت یہ جو کفار تھے ان کا خیال تھا کہ ہم اگر میدان جنگ سے بھاگ نکلیں گے تو ہم مسلمانوں کو ہی پریشان کریں گے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہو تو کوئی بھی مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 60 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ وَإِدَّاتُ اور مہیا رکھو، لاہم لیے ان، ما جس، مستطعتم تم استطاعت رکھو، من سے، قوتاً قوت۔ فرمایا جا رہا ہے جہاں تک ہو سکے فوج کا زور رکھو۔ فوج کا زور رکھنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت میں اضافہ کرو۔ غزوہ بدر جو اسلام اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ تھا،
اس میں مسلمان نہ صرف تعداد میں کم تھے بلکہ ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد کے ذریعے مدد فراہم کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر ایسے حالات میں لڑا گیا جب مسلمان اس کے لیے تیار نہ تھے۔ کفار نے بے خبری میں حملہ کیا تھا۔ اگر بر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملتی تو مسلمان کا یہ معرکہ جیتنا ناممکن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس تجربے سے کوئی فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رکھیں۔ ان آیت مبارکہ میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی فوج میں اپنی طاقت میں اضافہ کرو، کیونکہ طاقت میں اضافہ کرنا اپنی فوج میں اضافہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے۔ خوب سن لو، قوت تیر اندازی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 3 دفعہ قوت جو ہے تیر اندازی کو ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ تیر ہی استعمال ہوتے تھے، اس لیے قوت جو ہے تیر اندازی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں قوت جو ہے وہ آج کے دور کے مطابق ہوگی، جیسے کہ آج کل جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِن اور رباط الخیلی بندھے ہوئے گھوڑے، توزیہون خوف زدہ، بے ہی سے عدو اللہ اللہ کے دشمن۔ مزید اس کا بامعنی ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ یہاں بندھے ہوئے گھوڑوں سے مراد جنگی تیاریاں ہیں۔ تذہیبونا خوف زدہ کرو، بے ہی اس عدو اللہ دشمن اللہ، و عدوکم اور دشمن تمہارے، و آخرینا اور دوسرے، من سے، دونہم علاوہ اس کے، لَتَعْلَمُونَهُمْ تم نہیں جانتے ان کو، اللہ یعلمُہم جانتا ہے ان کو، وما اور جو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو۔ اس کا بامعنی ترجمہ اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں۔ اور اس سے خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے، روب رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھوڑے تیار رکھنے کا مطلب ہے کہ جنگی تیاریاں رکھنا، کیونکہ اس زمانے میں جو جنگ تھی وہ اس میں گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ عرب میں گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑائی ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تو جیپ اور جدید آلات وغیرہ میسر نہیں تھے۔ گھوڑا پالنا اس عرب کے زمانے میں ایک طاقت کا بھی نشان سمجھا جاتا تھا، اور اگر یہ ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑا طاقت کے لیے پالتا ہے اور وہ غرور اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اگر یہی گھوڑا اس مقصد سے پالا جائے
کہ یہ جنگ میں جہاد میں استعمال کیا جائے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان اسٹوڈینٹس اب غور فرمائیں، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھا جائے۔ اس سلسلے میں فوج اور سامان جنگ تیار رکھنا کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو وقت پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تیاری دیکھ کر دشمنوں کے دل میں ڈر پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حملہ کرنے کی ان میں جرأت نہ ہو۔ اس آیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں، جنگی ساز و سامان اور جدید دور کے مطابق اضافہ کرتے رہیں۔ اگلی ہی اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اسٹوڈینٹس۔ وَمَا، اور جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو، من سے شیئن کچھ چیزیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، علیکم طرف تمہارے، وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا بامعنی ترجمہ ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا بالکل نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں اسٹوڈینٹس۔ ایک تو جیسے کہ جہاد کرنا اپنی جان سے، وہ جہاد کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی مال سے بھی جہاد کی راہ خرچ کرتا ہے تو وہ مالی جہاد کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 پوائنٹس ہیں اسٹوڈینٹس، وہ نوٹ کر لیں آپ۔ اس میں یہ کہ مجاہد کو سامان جہاد فراہم کرنا بھی جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص خود سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ سامان یہ جہاد فراہم کر دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی ہے جتنا کہ جہاد کرنے والے کا۔ اسی طرح اگر کوئی مجاہد جہاد پر گیا ہے اور اس کے گھر والوں کی نگہداشت کرنے کے والا دوسرا شخص بھی اتنے ہی ثواب میں شرکت، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ مجاہد کو ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور وہ اپنی اونٹنی جس کو نکیل پڑی ہوئی تھی وہ لایا، اور اس نے کہا کہ میں یہ جہاد کی راہ میں، جہاد کے لیے میں اپنی اونٹنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ قیامت کے دن اس کی اس اونٹنی کے عوض اسے 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ اب اسٹوڈینٹس آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ایک اونٹنی کا بدلہ اللہ کے ہاں 700 اونٹنیوں کے برابر ہوگا، جو کہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اب ہم آیت نمبر 61 کی تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 61 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِنَّ، اور اگر جَنَاحُوا آمادہ نہ ہوں، لِلسَّلَامِ صلح اور سلامتی، فَاجْنَحْ بس آمادہ ہو جاؤ، لاہا لیے اس کے، وتوکل اور بھروسہ کرو، اعلیٰ پر، اللہ پر، انہو بے شک،
ہوا وہ سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ کا بامعنی ترجمہ اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی ترغیب دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ بہت سے کفار صلح کی طرف مائل ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چاہیے کہ صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کفار صلح کرنا چاہیں، صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو آپ ضرور ان کا ہاتھ تھامیں، کیونکہ یہاں ایک بات جو چیز واضح ہو رہی ہے اسٹوڈینٹس، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خون ریزی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے تمام اپنی مخلوق سے پیار ہے، وہ خون ریزی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، کفار کے فتنے کو ختم کرنا مقصود ہے، اور اگر خون ریزی کے بغیر یہ مقصد حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے، کفار کا ختم ہو جائے، تو پھر جنگ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس لیے صلح کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ اگر یہ لوگ کفار کے لوگ صلح کرنا چاہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ وہ صلح کر لیں۔ اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان آیات کا ترجمہ اور تشریح بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے اگلی جو آیات ہیں انہیں ہم لیکچر نمبر 2 میں اس کا ترجمہ تشریح کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔